امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خود کو بھی انہوں نے 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جبکہ یہ قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ نہیں دیکھو نا، 100 سال کا تو سننے میں آتا ہے۔ کرتا ہوں وہ اس کا مثال ایسے ہے نا، ایک عام انداز سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1000 کا تو چھوڑو، 100 سال کا مجدد بھی کوئی کسی کو آسانی سے نہیں مانتا ہے۔ اس زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بڑوں کو مجدد کہتے ہیں، لیکن باقی لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ مجدد مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو تقریباً تمام مکاتب فکر نہیں مانا کہ آپ مجدد ہے۔ ایون کہ جو سنی نہیں ہے نا، انہوں نے مانا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، دلائل ہے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا نا کہ 100 سال کا 1000 سال کا، یہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے کہ اس سے انقلاب آ جائے۔ یہ اگر کہا ہے کہ فلان جو ہے نا، حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 سال پر ایک بندے کو مبعوث فرماتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے، وہ جناب والا دین کو زندگی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو سنت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جناب حدیث میں تو 100 کا ذکر ہے، آپ نے 1000 کا کہا۔ امام ربانی مبارک کے بارے میں یہ مکشوفہ اور یہ کشف آپ کے دور کی علماء نے اور صوفیاء نے محسوس کیا کہ آپ سے جو کام لیا جائے گا وہ اتنا مفید ہوگا، اتنا مؤثر ہوگا۔ مجدد کا کام کیا ہے کہ وہ 100 سال کے اندر انقلاب لاتا ہے لوگوں کے اندر، لیکن اللہ کسی چاہے تو 100 سال سے زیادہ کا کام بھی لے سکتا ہے، 200 سال کا، 300 سال کا۔ اور مجھے صلی اللہ تعالیٰ ایسے کام لے کہ ان کا فیض جو ہے نا وہ 1000 سال تک چلا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی فضل سی ہے نا۔ اور آپ کی مرشد ہے، آپ کے استاد ہے، بہت بڑے عالم ہے، ان کی بہت بڑی علمی مقام ہے، عبدالحکیم صاحب گوٹی رحمہ اللہ۔ انہوں نے آپ کے دور کے اور لوگوں نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب نے یہ فرمایا کہ آپ مبارک جو ہے یہ 100 سال کے کیا کہ آپ کی جو افادہ ہے نا دین کے لیے اور اللہ کی شریعت کے لیے، یہ 100 سال کے بجائے 1000 سال تک چلا جائے گا۔ تو اسی نظریے کی بنیاد پر جو نے محسوس کیا کہ بندے کا کام بہت ہیوی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بندہ جو ہے نا وہ 1000 سال کا مجدد۔ اب دیکھو نا حدیث میں قرآن کی یاد کرنے میں وہ کیا ہے، قاری کا لفظ ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، حافظ، مجود، قاری القرآن، قاری قرات سبعہ۔ اب یہ سوال ہے کہ بھائی یہ تو حدیث میں نہیں ہے، تم نے خود سے بنا دیا، تو بھائی آپ اس کو آپ ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ حدیث میں قاری کا ذکر ہے نا، قاری قرآن، لیکن ہمارے اصطلاح میں ایک بندہ بہت قرآن کی 7 قراتوں کو یاد کر لے، تجوید بھی اچھی ہے، آواز بھی اچھی ہے، آگے خدمت بھی کرے، ان کو ٹائٹل ملتا ہے، لوگ ٹائٹل اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دین میں اضافہ کرنے لگے ہیں، ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتاتے ہیں۔ یا حدیث میں ہے کہ دین کا عالم، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، محدث بھی ہے، یہ مفسر بھی ہے، یہ فقیہ بھی ہے، یہ متکلم بھی ہے، علم کلام کے ماہر ہے، مناظر بھی ہے۔ بھائی حدیث میں کوئی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھائی اس کے علم، اللہ نے علم کو بڑھا دیا اصطلاحات آگے سمجھانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح 100 سال کا مجدد ہے اسی طرح 1000 سال کا بھی حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کب کہا کہ مجھے حدیث و قرآن سے ثابت کیا گیا ہے، اور انہوں نے خود کو کب دعویٰ کیا؟ انہوں نے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام لے گا جو 1000 سال پر محیط ہوگا۔ یا مثال کے طور پر انبیاء کرام آتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں آتے ہیں، لیکن کچھ انبیاء سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا مثال ہے ہمارے سامنے، ابراہیم علیہ السلام، یا موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، عیسیٰ علیہ السلام، یا ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے بعد 1000 سال کے بعد اللہ نے مجدد مبارک کو مطلب اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ نبی ہے یا آپ نے دین میں اضافہ کیا، یہ ایک اصطلاح ہے کہ آپ کا جو فیض ہے نا علم کا وہ 1000 سال پر محیط ہوگا، اور آپ سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ آپ نے اس وقت جو دین کا شکل ہی مسخ ہو چکا تھا، دین الہی کے اکبر بادشاہ کی شکل میں، اور اس کے پھر بعد میں بیٹے کے شکل میں، جہانگیر کی شکل میں، تو آپ نے کتنا سٹینڈ لیا اور کتنا آپ نے ہمت سے کام لیا، اور آپ نے کس طرح وہ بالکل نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا جو ہندوازم آخر ہوا تھا اور دین کے اندر فساد آ چکا تھا، اس کو ختم کر دیا اور بڑے حکمت سے کر دیا۔ پھر آپ کے خانوادی اولاد، ہمارے یہاں قیوم کی اصطلاح استعمال کی تھی، آپ کے بیٹے سب اس مقام پر فائز تھے، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، دین کا کام لیا، پاکستان میں، ہندوستان، افغانستان میں، ایران تک، اور اس کے بعد عرب ممالک تک شیخ خالد کی شکل میں رحمہ اللہ، یہ آپ کا فیض پھیل گیا۔ تو اب بھی جاری ہے، آپ پاکستان میں دیکھو الحمدللہ، سلسلہ کو دیکھو، جو سنت کا بہار آپ کو نظر آتا ہے، سنت کی پابندی ہے، شیعت کی پابندی ہے، اسی مبارک کا فیضان ہے نا۔ اور اسی طرح سے الحمدللہ دنیا کی درجنوں ممالک میں، 70-80 ممالک میں محافل ذکر ہوتی ہے، حلقہ ذکر ہوتی ہے، اور شریعت کی پابندی کا اسی کا فیض ہے۔ اسی 100 سال تک تو نہیں رہا نا، اور اب بھی چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ 1000 سال کیا، اسی بھی ہے کہ اللہ چاہے گا تو چلا جائے گا۔
تو مجدد کا جو کنسیپٹ حدیث میں ہے وہ 100 سال کا ہے، لیکن اس کا فیض اللہ چاہے کسی سے زیادہ کام لے سکتا ہے، زیادہ کام بھی لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے۔